بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 اوصاف اور خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائی۔ پہلی انک، یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے ان جس کا معنی بے شک، بالیقین، بلا شبہ، اس کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں عربی گرامر میں۔ کاف، جب یہ کاف ضمیر ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کر آئے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں آپ، بے شک آپ۔ لتصلو، تصلو یہ ورب ہے اور اس کے شروع میں یہ جو لام ہے، عربی کے اندر ایسا لام جس کے اوپر زبر ہو، اس کو لام برائے تاکید کہتے ہیں، یعنی یہ کسی چیز کو پختہ اور مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے۔ تصلو یہ اصل ہے توصلو، توصلو یعنی واو صاد لام، وصل جس کا معنی ہوتا ہے ملنا یا ملانا۔ اس کی واو حذف ہوئی ہے عربی گرامر کے ضابطے کی وجہ سے، کیونکہ واو جب فا کلمہ میں ہو کسرہ اور فتحہ کے درمیان تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے، وہاں قانون چلتا ہے یعید والا قانون۔ تصلو کا معنی ہے ملانا، بے شک آپ ملاتے ہیں، بے شک آپ، البتہ یہ لام کا ترجمہ، ملاتے ہیں۔ الرحیم، الرحیم ویسے اس عورت کے حصے کو کہتے ہیں جس سے میں بچہ نشوونما پاتا ہے، تو یعنی اس پیٹ سے ملے ہوئے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں ان کو کہتے ہیں رحمی رشتہ دار۔ بے شک آپ ملاتے ہیں رحم کو، یعنی رشتہ داری کو، قرابت کو، جس کا عموماً ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یعنی قرابت داروں کے ساتھ آپ تعلقات برقرار رکھتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام اوصاف میں سب سے پہلے صلہ رحمی کو بیان فرمایا، کیونکہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اتنا مشکل نہیں ہے جتنا قرابت داروں کے ساتھ مشکل ہے۔ دوسری خوبی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، واو کا معنی اور، تحمل، حمل یحمل اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانا۔ الکل یہ لام کاف کے اوپر زبر کے ساتھ ہے، تو مراد اس سے وہ آدمی ہے جو دوسرے پر بوجھ ہو، دوسرے پر بوجھ یعنی خود نہ کر سکتا ہو۔ اب اس کل کے اندر ضعیف جو کمزور ہے، خود نہیں کچھ کر سکتا، یتیم، لاوارث، بیوہ، جتنے بھی مجبور انسان ہیں جو دوسروں پر بوجھ ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں عربی میں کل۔ تو ترجمہ کریں گے اور آپ، یہ جو تا ہے مضارع کی علامت، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے اس کا ترجمہ آپ، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، کس کا؟ اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا وصف جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا وہ ہے تکسب المعدوم۔ کسب یکسب، اس کا معنی ہوتا ہے کمانا، یہ تا کے اوپر زبر کے ساتھ۔ اب یہ تکسب کبھی عربی گرامر میں ایک یہ ہے تو متعدی، یعنی اس کا معنی اکیلے فاعل سے پورا نہیں ہوتا، اسے آبجیکٹ اور مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور کبھی 2 کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اگر یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو جو کہ یہاں ذکر ہے معدوم، تکسب کا معنی کمانا، اور آپ کماتے ہیں، کس کو؟ المعدوم، معدوم کو۔ معدوم سے مراد نادار آدمی، نادار آدمی، اور آپ نادار آدمی کو یعنی فقیر آدمی کو
معدوم جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو کیا مطلب؟ آپ فقیر کو کماتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ ناداروں اور محتاجوں پر ایسے احسانات فرماتے ہیں گویا کہ آپ ان کے مالک بن گئے، یعنی ان کو آپ نے جیسے کہ خرید لیا. تو یہ نادار اور محتاج آدمی کو معدوم، معدوم اصل میں اسے کہتے ہیں جس کا وجود نہ ہو. تو نادار اور فقیر آدمی کو معدوم اس لیے کہا گیا کہ وہ بھی بمنزل میت کے ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ضرورت اور معیشت کا انتظام نہیں کر سکتا. یہ ایک، جبکہ یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو. یا معدوم کا معنی دوسرا، پہلا ہم نے ترجمہ کیا فقیر، نادار، محتاج، اسے آپ کماتے ہیں یعنی ان کے احسان کر کے گویا آپ ان کے مالک بن گئے، وہ آپ کے مملوک بن گئے. دوسرا ترجمہ معدوم، آپ معدوم مال کماتے ہیں، یعنی اس سے مراد انسان نہیں بلکہ مال، مال معدوم یعنی نایاب مال. آپ معدوم مال کماتے ہیں یعنی ایسا نایاب مال کماتے ہیں جسے عام لوگ نہیں کما سکتے. چنانچہ مشہور تھا کہ تجارت میں آپ بڑے بانصیب تھے، وہ نفع اور مال حاصل کرتے تھے جو دوسرے نہیں کر پاتے تھے، لیکن یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ خرچ کرنے کے لیے ہوتا تھا. یا تکسب المعدومہ، اگر یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو پھر دوسرا مفعول ہوگا یہاں غیرک، تکسب غیرک المعدومہ، کہ آپ اپنے غیر کو نایاب چیز دیتے ہیں. وتکسب، اور آپ کماتے ہیں، غیرک، غیر کے لیے، اپنے غیر کے لیے، المعدوم، نایاب چیز، یعنی جو آپ کے غیر کے پاس چیز نہیں ہے آپ وہ چیز اسے دیتے ہیں. جیسے کہ کسی کے پاس مال نہیں تو اسے مال دے دیا، کسی کے پاس اچھے اخلاق نہیں تو اسے وہ دے دیے، کسی کے پاس علم نہیں تو اسے علم دے دیا. یہ مراد ہے معدوم سے. تو یہ دوسرا وصف کہ آپ تکسب المعدوم، ناداروں کی خبر گیری کرتے ہیں. یہ مفہومی ترجمہ لے لیں. نمبر 3، تیسرا وصف آپ کا وَتَقْرِ الضَّيْفِ، قرا یقری، اس کا معنی ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا، میزبانی کرنا. ضیف کہتے ہیں عربی میں مہمان کو. تو دونوں کا ترجمہ ہوگا، یہ قرا یقری یہ ناقص ہے اس کے آخر میں، یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے قاف، را اور یا. یہ اس کا ترجمہ، دونوں کا ترجمہ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف بیان کیا گیا جو عمدہ ترین وصف ہے. تو یہ 4 وصف ہو گئے. 5واں وصف وَتُعِینُ، اعان یعین، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. یہ اس کی ماضی ہے اعانہ، یہ اصل میں تھا اعوانہ. پھر یقالو والے قانون کے تحت، یعنی واو کے اوپر زبر ہو، اس سے پہلے سکون ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے، یعنی آئین کو دیں گے اور واو کو الف سے بدل دیں گے تو اعانہ. اسی سے بنا آگے یعین. وتعین، اور آپ مدد کرتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو نون، معاونت سے ہے، اور آپ مدد کرتے ہیں. علی کا معنی پر. نوائب، یہ نائبتن کی جمع ہے. نائبہ یہ حادثے کو کہتے ہیں، حادثہ. آگے اس کے حق کی قید بڑھائی اس بات کو بتانے کے لیے کہ کیونکہ حادثات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک باطل بھی ہوتے ہیں اور ایک حق ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ حق کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ناحق معاملے کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو جیسے چوری، ڈاکہ، قتل، تو اس کی آپ معاونت نہیں کرتے. تو یہ کہہ دیں اور آپ
نوائب الحق، حق حادثوں میں، کیا مطلب؟ مصیبت زدہ لوگ، اس کا مفہومی ترجمہ، اور آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو بھی کسی حق معاملے کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کی آپ مدد فرماتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ نوائب الحق سے مراد آسمانی آفات ہیں، آفات سماویہ، یعنی کثرت سے بارش کا اترنا، اس سے کسی کا نقصان ہوا، کوئی مکان گر گیا، تو اس میں بھی آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں بیان کی، اور اس کے بعد ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئی۔ چنانچہ فانطلقت، فا کا معنی پھر، انطلق یہ مؤنث ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، تو فانطلقت، پس یہ اس کے اندر ہی ضمیر ہے جو سیدہ خدیجہ کی طرف لوٹ رہی ہے، پھر آپ لے کر چلی، بھی ہی یہ ہی ضمیر پیارے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں یا لے کر چلیں۔ کون؟ یہ خدیجہ فاعل آ گیا آگے، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی یا لے کر گئی، کوئی بھی ترجمہ کر لیں۔ حتیٰ، اس کا معنی ہے یہاں تک کہ، پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، یہاں تک یعنی وہ چلتی رہیں یہاں تک کہ، اتت یہ عطا سے ہے، عطا اس کا ماضی ہے، یہ مذکر ہے اور وہ مؤنث ہے، اصل میں تھا آتا یا، پھر یا کے اوپر زبر متحرک تھی، یا اس سے پہلے زبر تھی، اس کو الف سے بدل دیا تو بن گیا عطا۔ اسی طرح آتت، اصل میں آتا یت تھا، آتا یت، لیکن یا متحرک ما قبل مفتوح، متحرک یعنی جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، اس کو الف سے بدلا تو بن گیا اطاعت۔ اب 2 ساکن جمع ہوئے الف اور تا، تو پہلے کو گرا دیا تو بن گیا اتت، یہاں تک کہ وہ، عطا کا معنی ہوتا ہے آنا، تو یہاں چونکہ اس کے بعد با آ گیا تو معنی لانا، یہاں تک کہ وہ لے کر گئی، ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس کے پاس لے کے گئی؟ ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى، ورقہ کے پاس۔ یہ دیکھیں اتت بھی ورقۃ، اس کے اوپر زبر ہے چونکہ یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، ورقۃ بن، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ابن کا لفظ جب 2 ناموں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ پہلے کی صفت بنتا ہے، یہ موصوف ہوگا اور یہ اس کی صفت، لیکن اپنے بعد والے کے لیے یہ مضاف ہے، تو یہ ابن پہلے کے لیے صفت اور بعد والے کے لیے مضاف، اور نوفل یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہوگا، اس لیے یہ اس کے نیچے زیر ہے۔ کس کے پاس لے کے گئی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، بن اسد بن عبد العزى، جو اسد بن عبد العزى کے بیٹے ہیں، اسد بن عبد العزى کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اور کیا ہے؟ ابن عم خدیجہ، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے بیٹے، ابن کا معنی بیٹے، عم کا معنی چچا، خدیجہ خدیجہ، چونکہ ابن یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، تو اس کا ترجمہ ہم آخر سے شروع کریں گے۔ خدیجہ، یہ یہاں سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے بیٹے، ڈبل مضاف ہے نا، یہ بھی مضاف ہے، یہ بھی مضاف الیہ پھر مضاف ہے، یعنی پیچھے والے کے لیے مضاف الیہ، آگے والے کے لیے مضاف، یہاں تک کہ وہ لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس جو اسد بن عبد العزى کے بیٹے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے بیٹے ہیں، تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے بیٹے۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں یاد رکھیں، کیونکہ ہر نام کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ وضاحت کریں گے۔ زمانے جاہلیت میں مکہ مکرمہ سے 2 شخصوں نے حق کی تلاش کے لیے
ملک شام کا سفر کیا. ان میں ایک یہی ہیں ورقہ بن نوفل اور دوسرے ہیں زید بن عمر بن نفیل. جو ہم وہ 10 صحابہ کرام کے نام سنتے ہیں نا، جو 10 مبشرہ ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں ایک نام آتا ہے سعید بن زید. تو یہ زید انہی کے والد ہیں. انہوں نے بھی حق کے لیے سفر کیا، لیکن جو زید ہیں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے یہی بیت اللہ کو پکڑ کر یہی کہا کہ یا اللہ میں دین ابراہیم پر ہوں، یعنی جو صحیح دین ابراہیمی ہے میں اسی پر ہوں. اور یہ پیارے نبی کی بعثت سے پہلے ہی انتقال کر گئے. جبکہ ورقہ بن نوفل یہ حق کی تلاش میں رہے یہاں تک کہ ان کو ایک راہب عیسائی مل گیا جو صحیح دین عیسوی پر تھا. اس وقت چونکہ وہی دین حق تھا تو پھر انہوں نے دین عیسوی کو اختیار کر لیا. آگے انہی کی وضاحت ہے وکانا، اور وہ تھے. یہ کانا کا ترجمہ تھے. کون؟ ورقہ بن نوفل. کیا تھے؟ امرأن. امرأ کہتے ہیں آدمی کو، ایک آدمی. اور وہ ایک آدمی تھے. چونکہ یہ نکیرہ ہے نا امرأن، یہ تنوین نام کے علاوہ جو لوگوں کے نام ہیں ان کے علاوہ جو بھی اسم ہو اگر اس پر تنوین آئے تو اسے نکیرہ کہتے ہیں، کامن نون. اور نکیرہ کے بعد جب فعل آتا ہے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. تو امرأن موصوف ہے، تنصرہ مکمل صفت ہے، اس لیے موصوف صفت کے ترجمے میں ایسا کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور وہ ایک ایسے آدمی تھے، آدمی سے پہلے ایسے لگا دیں. تنصرہ یہ باب تفاعل ہے، اس کا معنی ہے نصرانی ہونا. اور وہ ایک ایسے آدمی ہے جو نصرانی ہو گئے، کیونکہ انہیں راہب مل گیا تو انہوں نے عیسائیت اختیار کی. پھر جاہلیہ، جاہلیہ سے مراد زمانہ جاہلیت ہے، زمانہ جاہلیت میں. اور وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، حق کی تلاش میں نکلے تو نصرانی ہو گئے. وکانا، اور وہ تھے. پھر کانا آیا. یکتب، کاتب یکتب، اس کے حروف اصلیہ ہے کاف تا با، جس کا معنی ہے لکھنا، اس لیے کتاب پیسی سے ہے لکھی ہوئی. یکتب وہ لکھتے تھے، لکھتے. پیچھے وہ تھے یکتب لکھتے. الکتاب کتاب. العبرانی عبرانی. مطلب وہ عبرانی زبان کے کاتب تھے. یکتب کتاب العبرانیہ، اور وہ عبرانی زبان کے کاتب تھے، عبرانی زبان لکھا کرتے تھے. یعنی انہوں نے انجیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں وہ لکھتے تھے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عربی میں لکھتے تھے، تو کوئی بات نہیں، یہ صحیح بخاری میں ہی ہے دوسری جگہ پر. وہ عربی کے بھی ماہر تھے، عبرانی زبان کے بھی ماہر تھے. اب یہ جو انجیل ہے، انجیل اصل سریانی زبان میں ہے، سریانی زبان میں نازل ہوئی. اور یہ سریانی زبان اصل میں سوریہ کی طرف منسوب ہے. سوریہ جسے انگلش میں سیریا کہا جاتا ہے، تو یہ سوریہ ملک شام اس کی طرف منسوب ہے. اور یہ جو تورات ہے، تورات یہ اصل عبرانی زبان میں ہے. یہ عبرانی زبان کیا ہے؟ یہ عبر کی طرف منسوب ہے. عبر اس کا معنی ہوتا ہے عبور کرنا، عبور کرنا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود سے بچ کر عراق سے دریائے فرات عبور کر کے، دریائے فرات عبور کر کے کراس کر کے شام کی طرف چلے گئے تو وہاں یہ زبان پیدا ہوئی، اس لیے اس زبان کو عبرانی کہتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل یہ عربی اور عبرانی دونوں زبانوں کے ماہر تھے، اس لیے انجیل کو سریانی زبان سے
انہوں نے عربی میں، یا بعض نے کہا کہ عربی زبان میں انہوں نے منتقل کیا۔ اس پورے صفحے کا دوبارہ ترجمہ دیکھیے گا، میں کرتا ہوں۔ وَتُعِينُ، اور آپ مدد کرتے ہیں، عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مصیبت زدہ لوگوں کی۔ فَانْطَلَقَتْ، پھر لے کر چلیں، کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بھی ان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ یہاں تک کہ اتت، وہ لے کر آئیں، بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ کے پاس، ابن عم خدیجہ، جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے بیٹے تھے۔ وکان، اور وہ، امرأن، ایسے آدمی تھے، تنصرا، کہ وہ نصرانی ہو گئے تھے، فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں۔ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، وہ عبرانی زبان کے کاتب تھے، یعنی عبرانی کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کتاب کو عبرانی میں لکھتے تھے، یعنی عبرانی زبان کے کاتب تھے، یا دوسری روایت کے مطابق عربی زبان کے بھی وہ کاتب تھے۔ اب انہوں نے لکھا کیا تھا؟ فَيَكْتُبُ، فا کا معنی پس، یکتب، وہ لکھتے، پس وہ لکھتے، من الانجیل، من کا معنی سے، انجیل، انجیل، انجیل میں سے، بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں، کیونکہ انجیل سریانی میں تھی نا، پس وہ لکھتے تھے انجیل کو عبرانی زبان میں۔ ویسے من کا معنی سے، لیکن کو کے ترجمے میں با محاورہ کر سکتے۔ پس وہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ کتنی لکھتے تھے؟ ما شاء اللہ، جو لفظ ہم بولتے ہیں نا، اس کا ترجمہ دیکھیے گا۔ ما کا معنی جو، شاء کا معنی چاہا، اللہ، اللہ نے، جو اللہ نے چاہا، یعنی جس قدر اللہ نے چاہا۔ اتنا وہ انجیل کو عبرانی زبان میں انہوں نے لکھا۔ ان یکتب، ان کے معنی یہ کہ یکتبہ، وہ لکھیں، یعنی جتنا اللہ نے چاہا کہ وہ لکھیں، اتنا انہوں نے انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا حسب توفیق خداوندی، اللہ کی توفیق سے جس قدر لکھنا ممکن ہوا، اتنا انہوں نے انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، وَكَانَ، اور وہ تھے، شیخن، بوڑھے، ایک شیخ جو عربی والوں کو بولا جاتا ہے بطور احترام اور عزت کے، یہاں شیخ بڑی عمر کے اعتبار سے، کبیرہ، بہت، اور وہ بہت عمر رسیدہ تھے، اور وہ بہت عمر رسیدہ تھے، یعنی ان کی عمر کافی ہو گئی تھی۔ قد عامیہ، قد کا معنی یہ حرف توقع ہے، یہاں عامیہ فعل ماضی ہے۔ قد جب فعل ماضی پر آئے تو تحقیق کے لیے آتا ہے، تحقیق وہ نبینا ہو چکے تھے، تحقیق وہ نبینا ہو چکے تھے، یعنی اپنی بڑی عمر کی وجہ سے وہ نبینا ہو گئے تھے۔ لیکن پھر سوال ہے کہ جب وہ نبینا ہو گئے تھے تو پھر وہ لکھتے کیسے تھے؟ تو اس کا ایک جواب، نبینا ہونے سے پہلے لکھتے تھے۔ دوسرا جواب یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں نبینا ہونا ضعف بصارت کی وجہ سے ہو، یعنی ان کی بینائی کمزور ہوئی، اسی کمزوری کو عمی کے ساتھ تعبیر کر دیا، اور کمزور نظر ہو بندے کی پھر بھی لکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، لکھتے تھے مراد لکھواتے تھے، کہ نظر بینائی نہیں تھی تو لکھتے تھے، کیا مطلب؟ اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو لکھواتے تھے۔ اب جب اس کے پاس پہنچے، فقالت، پس کہا، لہو، اس کے لیے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے ورقہ بن نوفل کی طرف، پس کہا اس سے، کس نے کہا؟ خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یبن عم، یبن عمی، اے چچا زاد، یبن عم، اے چچا زاد، یعنی چچا کے بیٹے، اصل میں ہے یبن عمی،
اے میرے چچا کے بیٹے. اور بعض میں جو ابن عم کہ ویسے ہی کہا، بعض روایات میں آتا ہے یا عم، یہ ابن کا لفظ نہیں ہے، اے چچا. تو یہ عرب کے محاورے کی وجہ سے، کیونکہ عرب میں ہر بڑی عمر والے کو چچا کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے. کیا کہا مخاطب کر کے؟ اسمع. یہ سمع یسمع، اس سے یہ امر ہے. اسمع، آپ سنیں، ہیئر، آپ سنیں. کس سے سنیں؟ من، اس کا معنی ہے سے. ابن، ابن کا معنی ہے بیٹا. اخی، یہ اخ عربی میں بھائی کو کہتے ہیں. کا معنی تیرا، لیکن جب اسمع آپ سنیں اس کے بعد بھی کاف آپ آیا تو ترجمہ اپنے کا کریں گے. اپنے بھائی، اپنے، آپ سنیں اپنے بھائی کے بیٹے سے. اور بھائی کا بیٹا اسی کو بھتیجا کہتے ہیں. عربی کے اندر بھتیجے کے لیے یہی لفظ ہے ابن الاخ. تو ترجمہ آپ اپنے بھتیجے سے سنیں، یعنی بھتیجے کی بات کو سنیں. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کا بھتیجا کیوں کہا؟ حالانکہ وہ تو پیارے نبی کے چچا نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ اہل عرب ہر بڑے کو چچا بطور تعظیم کے کہتے تھے اور ہر چھوٹے کو بھتیجا بطور شفقت کے، اس لیے امی خدیجہ نے پیارے نبی کے لیے بھی بھتیجے کا لفظ ان کے لیے بول لیا اور ورقہ کے لیے چچا کا لفظ. فقال، پس کہا، لہو، یہ ہو ضمیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی. پس کہا ان سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورقہ، ورقہ نے، یبن اخی، اے میرے بھتیجے. یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی میرے بھتیجے. ماذا، اس کا معنی ہے کیا. ترا، رآ یرا، عربی میں ہے رآ یرا. یہ رآ اصل میں تھا رآیا، رآیا، چونکہ یا کے اوپر زبر ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے تو یا کو الف سے بدل دیا تو بن گیا رآ. اور اس کا مضارع ہے یرآیو. یہاں ایک یسألو والا قانون لگا کہ حمزہ کے اوپر جب زبر ہو نا، یہ دیکھیں الف کے اوپر زبر تو یہ حمزہ ہے، اور پہلے ساکن ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دی جاتی ہے، اور یا کو الف سے بدلا تو بنا یرا. ماذا ترا، یہ رؤیت سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا. ماذا ترا، تم کیا دیکھتے ہو. ماذا، کیا، آپ دیکھتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہو یعنی آپ نے کیا دیکھا وہ بیان کرو. ایک مرتبہ پھر اس صفحے کا ترجمہ دیکھیے گا. فیکتب، پس وہ لکھتے، یعنی ورقہ لکھتے، من الانجیل، انجیل کو، بالعبرانی یا عبرانی زبان میں، ما شاء اللہ، جتنا اللہ نے چاہا، ان یکتب، کے وہ لکھے، یعنی اللہ کی توفیق کے مطابق جتنا اللہ نے چاہا اتنا وہ انجیل کو عبرانی میں لکھتے. وکانا، اور وہ تھے، شیخن، بوڑھے، کبیرہ، بہت بوڑھے، بہت عمر رسیدہ تھے، قد عمیہ، وہ تحقیق نابینا ہو چکے تھے. فقالت لہ خدیجہ، ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یبن عم، اے میرے چچا زاد، اسمع، آپ سنیں، من ابن اخی کا، اپنے بھتیجے سے. فقال لہ ورقہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے کہا، یبن اخی، اے میرے بھتیجے، ماذا ترى، تم کیا دیکھتے ہو یا آپ کیا دیکھتے ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ورقہ بن نوفل کو بتا دیا. فأخبرہ، اخبر یخبر کا معنی خبر دینا، بتانا. تو آپ صلی اللہ، فا کا معنی تو، اخبارہ، خبر دی. کس نے؟ یہ ہو ضمیر ہے ورقہ کی طرف لوٹ رہی، تو خبر دی اس کو، یعنی ورقہ بن نوفل کو. کس نے خبر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر دی. اس کا ترجمہ بتانا بھی کیا کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو بتا دیا. کیا بتا دیا؟ خبر،
وہ بات یا وہ واقعات ما رآ جو آپ نے دیکھے. خبرہ کا معنی واقعہ، ما اس میں موصول ہے جو، رآ اس میں ہوا ضمیر ہے فاعل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جو آپ نے دیکھا وہ ورقہ بن نوفل کو آپ نے مکمل کی مکمل تفصیل بتا دی. اب پھر اس پر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا، یہ انشاءاللہ آنے والے سبق